رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ کی بعثت سے پہلے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ چیزوں کو منحوس سمجھتے، ان سے بدشگونی لیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ میں اس چیز کی نفی فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حام ولا سفر۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بیماری یہ اثر نہیں رکھتی کہ بذات خود جو ہے وہ متعدی ہو اور دوسرے کو جا کے متاثر کر دے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا ولا طیرہ، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا حام، اور آپ نے فرمایا کہ الو کا بولنا بھی منحوس نہیں ہے، ولا سفر، اور آپ نے فرمایا سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں بیان کی تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے تھے۔ آج سفر کی 28 تاریخ ہے۔ میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ کے اندر اس بات کو رکھوں گا کہ جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کیوں سمجھتے تھے، اور کیا نحوست کی بدشگونی کی کوئی صورت دین اسلام کے اندر موجود ہے، اور ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، انشاءاللہ آج کے مختصر خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سن کے سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے کو سفر کیوں کہا جاتا ہے۔ وہ فرماتے سمی بذلک لخلوف بیوتہم من حین یخرجون للقتال والاسفار یقال سفر المکان اذا خلا۔ سفر سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ سفر سے پہلے 3 مہینے ایسے ہیں مسلسل جو حرمت والے ہیں، جن میں ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور سفر کا مہینہ ہے۔ یہ مسلسل حرمت والے مہینے ہیں، تو جو جاہلیت کے لوگ تھے وہ بھی ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ سمجھتے اور ان مہینوں کے اندر گھروں میں بیٹھ جاتے، لڑائی جھگڑے جنگ و جدل چھوڑ دیتے۔ لیکن جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ قتال کے لیے گھروں سے نکل پڑتے، جنگ کے لیے گھر سے نکل پڑتے، سفر کے لیے گھر سے نکل پڑتے، تو سمی بذلک لخلوف بیوتہم، جیسے ہی یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر مردوں سے خالی ہو جاتے۔ عربی زبان میں سافر المکان اذا خلا، جب کوئی مکان خالی ہو جائے، کوئی جگہ خالی ہو جائے تو اس کے لیے سافر المکان کا لفظ بولا جاتا ہے کہ فلاں جگہ خالی ہو گئی ہے، تو ان کے گھر مردوں سے خالی ہو جاتے تھے، تو اس لیے وہ اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہتے تھے کہ ان کے گھر خالی ہو گئے۔ اور دوسری وجہ اس مہینے کی کہ وہ اس مہینے کو منحوس کیوں سمجھتے تھے، کیونکہ 3 مہینے وہ گھروں کے اندر بیٹھے رہتے، قتال نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے تھے، جنگ و جدل سے باز رہتے تھے۔ جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے، لڑائی کرتے، قتال کرتے، جنگ و جدل کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو جاتے، تو اس مہینے میں ان کے کئی لوگ مارے جاتے، کئی زخمی ہو جاتے، تو ان لڑائیوں کی وجہ سے، اس قتال کی وجہ سے وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ یہ مہینہ لڑائی کا مہینہ ہے، قتال کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ جو ہے اس میں ہمارے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ لوگ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے، اس مہینے سے بدشگونی لیتے تھے۔ اور ایک اور کام وہ کرتے
جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی زیادتی کا سبب اور ذریعہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما۔ اللہ فرماتے ہیں مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ ان کی کفر کی زیادتی کا باعث تھا۔ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کس طرح کرتے کہ ان کے لیے 3 مہینے مسلسل ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 3 مہینے گھروں کے اندر بیٹھنا جو ہے وہ دشوار تھا، وہ صبر نہیں کر سکتے تھے، تو وہ کیا کرتے 1 سال وہ سفر کے مہینے کو محرم سے تبدیل کر دیتے کہ کہتے کہ اس سال جو ہے وہ سفر کا مہینہ بعد میں آئے گا، اور جو محرم کا مہینہ ہے اس کو سفر سے تبدیل کر دیتے۔ 1 سال جو ہے وہ محرم کے مہینے کو حرمت والا نہیں سمجھتے بلکہ محرم کو سفر سے تبدیل کر دیتے۔ تو یہ جو تبدیلی کرتے تھے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، ان کا مہینوں کو آپس میں تبدیل کر دینا، سفر کو محرم بنا دینا اور محرم کو سفر بنا دینا، یہ ان کے کفر کی زیادتی تھی۔ اللہ فرماتے لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، وہ اس لیے ایسا کرتے تھے کہ جس چیز کو اللہ نے ان کے لیے حرام کر دیا تھا وہ اس حرمت کی پامالی کرنا چاہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کو، جنگ و جدل کو حرام کیا تھا، تو اللہ رب العالمین کی حرمت کی پامالی کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کی مذمت بیان کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے عقیدے کی نفی کی کہ کوئی بھی مہینہ جو ہے وہ منحوس مہینہ نہیں ہوتا، کسی مہینے سے، کسی دن سے، کسی سال سے بدشگونی لینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس چیز کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفی کی ہمارے کئی مسلمان بھائی اسی چیز کا شکار ہے، ہمارے کئی مسلمان جو ہے وہ بدشگونی کا شکار ہے، اور بعض مسلمان بھی اس مہینے کو، سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس کی وہ توجیہ کیا بیان کرتے ہیں۔ اب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ جو جاہلیت کے لوگ تھے وہ اس وجہ سے اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں ان کی جانیں ضائع ہوتی، قتال ہوتا، لڑائی ہوتی، جنگ و جدل میں وہ مشغول ہو جاتے۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی اس مہینے کو منحوس کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینے کے آخری ہفتے میں، ابھی جو آخری ہفتہ سفر کا چل رہا ہے، تو آخری ہفتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہوئی تھی، جس بیماری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، کیونکہ سفر کے بعد والا اگلا جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو آپ کی جو بیماری کی ابتدا ہے وہ اس مہینے میں ہوئی۔ تو وہ لوگ اس وجہ سے اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، اس سے بدشگونی لیتے ہیں، اس مہینے میں کاروبار کی ابتدا نہیں کرتے، بعض لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کیا واقعہ ہی یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے؟ اس میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، خوشی والا کام نہیں کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ بد عقیدگی ہے کہ ہم نے اس مہینے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے سیرت کی کتابیں اٹھائیے، تجلیات نبوت کو اٹھائیے کہ یہ سفر کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو خیبر کی فتح عطا فرمائی سفر کے مہینے میں۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو کیا اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اس مہینے میں فتح سے ہمکنار کرتے؟ تو جو خیبر کی فتح ہوئی ہے، جس کے سبع سالار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بنے، تو اس جنگ کی جو فتح ہے، فتح خیبر، وہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اسی مہینے کے اندر عطا کی۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، ہاں یہاں سے ایک اور بات سمجھنی چاہیے، اگر سفر کا مہینہ
اس وجہ سے منحوس ہے کہ اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی ابتدا ہوئی تھی، تو اس سے تو یہ بات لازم آتی ہے کہ ربیع الاول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت ہوئی، 63 سال کی جو زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزار کے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، اللہ نے فرمایا انک میت و انہم میتون۔ تو اگر وہ مہینہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی ابتدا ہوئی وہ اس وجہ سے منحوس ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں بیمار ہوئے ہیں، تو پھر وہ مہینہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ربیع الاول کا مہینہ وہ زیادہ منحوس ہونا چاہیے ان کے قاعدے اور قانون کے مطابق، کیونکہ اس مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے، اور ربیع الاول کے مہینے کو کوئی آدمی بھی منحوس نہیں سمجھتا۔ تو میرے بھائیو، جس طرح ربیع الاول کا مہینہ منحوس نہیں ہے، رمضان کا مہینہ منحوس نہیں ہے، ذوالقعدہ ذوالحجہ دوسرے مہینے منحوس نہیں ہے، اسی طرح سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اس کی وجہ، سفر کے منحوس ہونے کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، تو اس وجہ سے وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کی وفات ہوئی۔ میرے بھائیوں، اگر یہ مہینہ اس وجہ سے منحوس ہے کہ اس میں صحابی رسول نواسہ رسول سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اس وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہو گیا، پھر تو کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں بچے گا، کیونکہ ہر مہینے میں کسی نہ کسی صحابی کی وفات ہوئی ہے، کسی نہ کسی نبی کی وفات ہوئی ہے، تو پھر تو پورا سال ہی منحوس ہوگا۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے کہ اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی ابتدا ہوئی اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اس وجہ سے یہ نحوست والا مہینہ ہے، وہ اس سے بدشگونی لیتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے۔ لیکن میرے بھائیوں، اٹھائیے سیرت کی کتابیں، اٹھائیے تجلیات نبوت، اٹھائیے جو ہے وہ جو سیرت کی کتاب ہے الرحیق المختوم، اس کے اندر یہ بات تفصیل سے موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شادی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی ہے سن 7 ہجری میں سفر کے مہینے کے اندر ہوئی۔ اگر اس مہینے میں شادی کرنا یہ منحوس ہے، یہ نحوست لے کے آتا ہے، یہ بدشگونی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے اس مہینے کے اندر شادی نہ کرتے۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ عقیدہ ان لوگوں سے لیا جو جاہلیت کے لوگ تھے، اور میں نے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ فرماتے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے اندر اگر لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی، پریشانی پہنچتی، تو فوراً وہ کہتے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی نحوست کی وجہ سے ہے، ان لوگوں کی نحوست کی وجہ سے جو ایمان لائے ہیں۔ تو ہمارے بعض لوگ جو ہے اسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں اور جاہلیت کے عقیدوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اور اس کی مثال یوں لیجئے کہ ایک آدمی گھر سے نکلا ہے، صبح اپنے کاروبار کے لیے نکلا ہے، اس نے دکان کھولنی ہے، اس کے سامنے سے کالی بلی گزر گئی ہے، تو وہ اس سے بدشگونی لیتا ہے کہ بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا ہے، وہ فوراً گھر کو واپس آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے نفع نقصان کا مالک بلی کو سمجھ لیا ہے، وہ اس سے بدشگونی لیتا ہے، وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ اور بدشگونی کی ایک اور صورت یہ ہے کہ ایک آدمی پیسے لگا کے، بہت زیادہ پیسے لگاتا ہے، گاڑی خریدتا ہے، اور بدشگونی کیا لیتا ہے کہ میری گاڑی کو نظر نہ لگے، ٹوٹی ہوئی جوتی جو ہے وہ اپنی گاڑی کے آگے باندھ لیتا ہے کہ اس وجہ سے میری گاڑی کو نظر نہیں لگے گی۔ بعض لوگ کروڑوں روپے لگا کے اپنا گھر بناتے ہیں، اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، اور ٹوٹی ہوئی ہنڈیا اپنے گھر کی چھت کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اس ٹوٹی ہوئی ہنڈیا کی وجہ سے میرے گھر کو نظر نہیں لگے گی۔ میرے بھائیوں، یہ بدشگونی، یہ جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ دین اسلام نے ان چیزوں کی نفی کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا شوم
بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بدشگونی ہوتی تو 3 چیزوں کے اندر ہوتی، ان چیزوں کے اندر بھی بدشگونی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی کی سواری ہے، ایک آدمی کا گھر ہے جس کے اندر رہتا ہے، اور تیسری عورت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر بدشگونی ہوتی تو ان 3 چیزوں کے اندر ہوتی، لیکن ان 3 چیزوں سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نفی فرما دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان چیزوں کے اندر بھی بدشگونی نہیں ہے، نحوست نہیں ہے، وہ چیزوں بھی منحوس نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے۔ میرے بھائیوں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول میں ہوئی اور بیماری کی جو ابتدا ہے وہ سفر کے آخری ہفتے میں ہوئی، تو کیا وہ جو بیماری کی ابتدا ہے وہ سفر کے مہینے کی وجہ سے ہوئی یا اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوئی، اللہ کی مرضی سے ہوئی؟ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، تو ہم نے نفع نقصان کا مالک کبھی ہم بلی کو سمجھ لیتے ہیں، کبھی ٹوٹی جوتی کو سمجھ لیتے ہیں، کبھی ٹوٹی ہوئی ہنڈیا کو سمجھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب سے ہم نے نفع نقصان کا مالک جوتیوں کو سمجھنا شروع کر دیا ہے، پھر ہمارے مقدر کے اندر جوتیاں بن گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمان تو ہوتا وہ ہے جو اللہ کے اوپر اعتماد کرتا ہے، اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے۔ یہی عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو سمجھایا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إلا قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، اس بات کو یاد رکھنا، پوری کائنات جمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے، جن و انس جمع ہو جائے، الا ان ينفعوك بشيء، اور ان کا ارادہ یہ ہو کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا ہے، لم ينفعوك بشيء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے مل کے تجھے ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نفع نہیں پہنچا سکتے، الا قد كتبه الله لك، مگر وہی تجھے فائدہ پہنچائیں گے جو اللہ نے تمہارے مقدر کے اندر لکھا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کے تجھے ذرہ برابر نقصان پہنچانا چاہیں، تکلیف دینا چاہے، لم يضرُّوكَ بِشَيْءٍ، وہ سارے مل کے تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تکلیف نہیں پہنچا سکتے، الا قد كتبه الله لك، مگر وہی جو اللہ نے تمہارے مقدر کے اندر لکھ دی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ عقیدہ سمجھایا کہ پوری کائنات جمع ہو کے بھی ہمیں نقصان پہنچانا چاہے اور وہ نقصان اللہ نے ہمارے مقدر کے اندر نہیں لکھا، پوری کائنات مل کے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن ہم نے بلیوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا ہے، ہم نے ٹوٹی جوتیوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا ہے، ہم نے ٹوٹی ہنڈیا کو جو ہے وہ نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ اگر پوری کائنات جمع ہو جائے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کو اس واقعے سے جوڑیے کہ نمرود اور اس کی پوری قوم، ان کا ارادہ یہ تھا کہ آگ جلائی جائے، انہوں نے آگ جلائی اور آگ کا کام جلانا ہے، پھر انہوں نے جمع ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا، ڈال دیا، آگ کا کام جلانا تھا۔ میرے بھائیوں، ان سب کا ارادہ یہ ہے، ایک طرف بادشاہ کی پوری رعایا ہے، ان کا ارادہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچایا جائے، قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، آگ کے اندر جلا دیا جائے۔ انہوں نے مل کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا ہے، لیکن میرے رب نے عرش بری سے آگ کو یہ حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تمہارا کام جلانا ہے، لیکن ہمارا امر ہے، ہمارا حکم ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کے لیے
ٹھنڈی بن جاؤ، وسلامن علی ابراہیم، اور سلامتی کا سبب اور ذریعہ بن جاؤ۔ اب آگ کا کام جلانا ہے، اور پوری جو رعایا ہے، بادشاہت، ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوا، اللہ نے وہ نقصان نہیں مقدر کے اندر لکھا تھا۔ وہ آگ جس کا کام جلانا تھا، وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا سبب اور ذریعہ بن گئی۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھ لیجئے، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی سال وہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ بدشگونی کہاں پہ ہے، نحوست کہاں پہ ہے؟ وہ ہمارے اعمال کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وہ اللہ کے امر سے پہنچتی ہے، اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اگر ہمیں بر و بحر کے اندر کوئی نقصان پہنچتا ہے، ہمارے اوپر فساد آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ تمہارے اعمال ہے، ہمارے اعمال کی بدشگونی ہے، ہماری بدعمالیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ نے کسی چیز کے اندر نحوست نہیں رکھی، اللہ نے بلی کے اندر نحوست نہیں رکھی، اللہ رب العالمین نے ٹوٹی جوتی کے اندر نحوست نہیں رکھی، اللہ رب العالمین نے ٹوٹی ہنڈیا کے اندر نحوست نہیں رکھی، اللہ رب العالمین نے سفر محرم کے اندر نحوست نہیں رکھی۔ بعض لوگ محرم کے اندر شادیاں نہیں کرتے، بعض لوگ سفر کے اندر نہیں کرتے، وہ ان مہینوں کو، ان دنوں کو، ان ایام کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبہ الا باذن اللہ۔ نفع نقصان کا مالک تو میں ہوں، اور یہی عقیدہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہمیں سمجھا کے گئے۔ حجر اسود کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں انی لعالم انک حجر، اے حجر اسود مجھے پتا ہے، انک لا تضر ولا تنفع، تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم مسلمان اسے بوسہ دیتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ حجر اسود ہمارے لیے نفع نقصان کا مالک ہے، ہم تو اس عقیدے کی وجہ سے، جس عقیدے کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ انہوں نے تجھے بوسہ دیا ہے تو عمر تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ تو ہم اگر بوسہ دیتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چوما ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بوسہ دیا ہے۔ ہم اس وجہ سے نہیں دیتے کہ حجر اسود نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھیے، جو پتھر جنت سے اترا ہے وہ پتھر حجر اسود نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو پھر ہم بلی کو نفع نقصان کا مالک کس طرح سمجھ لیتے ہیں؟ پھر ہم ٹوٹی جوتی کو، ٹوٹی ہنڈیا کو نفع نقصان کا مالک کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ جس عقیدے کی نفی قرآن مجید نے کی ہے، جس عقیدے کی نفی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نے کی ہے کہ کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہوتی، اس سے بدشگونی لینا جائز اور درست نہیں ہے، تو میں اور آپ، ہم سب مسلمان مل کے اپنے عقیدے کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں شرک و بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔